محترم حضرات، اللہ رب العالمین کا ذکر یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالی نے کثرت کے ساتھ انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ذکر کے علاوہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر خوب زیادہ کرو، بہت کثرت کے ساتھ کرو، اور صبح و شام اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دیگر تمام عبادتوں کے بالمقابل اللہ رب العالمین کا ذکر سب سے زیادہ ہونا چاہیے، اور اسی لیے شریعت نے عملی طور پر ہماری زندگی میں اس کو داخل بھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر جو نماز ہے، نماز کا مقصد ہی ہے اللہ تعالی کا ذکر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو نماز کے اندر پوری طرح سے بندہ اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے منافقین کو اس میں کوتاہ پانے کی وجہ سے باقاعدہ ان پر یہ عیب لگایا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ یہ نماز کے اندر اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، حالانکہ نماز تو ہے ہی اللہ کے ذکر کے لیے۔ اسی طرح جب آپ سلام پھیر دیتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد بھی آپ کو اللہ کا ذکر کرنے کی تعلیم دی گئی۔ فرض نمازوں کے بعد باقاعدہ اذکار سکھائے گئے، نماز کے اندر بھی ذکر ہے اور نماز پورا کرنے کے بعد بھی آپ کو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اسلام میں حج بہت بڑی عبادت ہے، اسلام کا رکن ہے۔ حج کے مکمل ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے سارے حجاج کرام کو یہ حکم دیا ہے کہ اب تم اللہ تعالی کا ذکر کرو، اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ گویا بڑی بڑی عبادتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اسپیشلی طور پر اپنے ذکر کا حکم دیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا یہ آپ کا معمول تھا۔ اسی لیے باتھ روم میں جانے کے بعد جو دعا ہے غفرانک، علماء نے اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جتنے دیر باتھ روم میں تھا اتنا دیر تیرا ذکر نہیں کر سکا، اس کوتاہی پر اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ یعنی اتنی سی غفلت بھی نبی کی شان میں یہ محسوس ہو رہا ہے انہیں کہ یہ گویا اللہ رب العالمین کی شان میں غفلت ہے، جس سے مجھے اسپیشلی الگ سے اللہ تعالی سے معافی مانگنا ہے۔ ہمارے سماج میں جو مصیبتیں ہم اور آپ دیکھ رہے اپنے قریب سے، چاہے جادو جنات کا معاملہ ہو یا ذہنی بیماریوں اور تناؤ کا معاملہ ہو یا انسان کے ڈپریشن الجھن کا معاملہ ہو، ہر ایک کے پیچھے اگر آپ تلاش کریں گے تو ایک چیز بنیادی طور پر ملے گی کہ ہم نے اللہ تعالی کا ذکر اور اللہ کی یاد کو چھوڑ دیا ہے یا بھلا دیا۔ شریعت نے ذکر کے جو راستے ہمیں بتائے تھے ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور اللہ تعالی کا ذکر ہم نہیں کرتے۔ اور ایک مسلمان کو اللہ تعالی سے سب سے زیادہ قریب کرنے والی، اللہ رب العالمین کی حفاظت میں لے کر آنے والی، انسان کو سکون، اطمینان اور عافیت دلانے والی جو چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہی ہے، اور آپ نے جب اسے چھوڑ دیا
تو آپ کی زندگی میں مصیبتوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جس کے روکنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ذریعہ آپ کو نظر نہیں آتا. کتنے سارے لوگ ہیں جو مسلسل پریشانی میں ہیں اور وہ اللہ تعالی کے ذکر سے، اللہ تعالی کی یاد سے دور ہیں، اور اس دوری کی وجہ سے ان کی زندگی یہی عذاب بنی ہوئی ہے. اگر وہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف لوٹ آئیں تو ان کی بہت ساری پریشانیاں سکون اور اطمینان میں بدل جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا ذکر کرنے کی جو فضیلت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کا جو مقام ہے، ایک حدیث میں آپ نے بیان کرتے فرمایا، آپ نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہارے سب سے بہترین عمل کی خبر نہ دوں؟ جو عمل سب سے بہترین ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر ہر عمل کی روح ہے. آپ نماز کے اندر سے اللہ کا ذکر نکال دو، اس میں کچھ نہیں بچے گا. ایک حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ تلبیہ کہتا ہے، تکبیرات کہتا ہے، دعائیں کرتا ہے، میدان عرفات میں جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، مزدلفہ اور منی میں جا کر کے ٹھہرتا ہے، سب میں اس کو ذکر کرنا ہے، دعا کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا جو سب سے بہترین عمل ہے تمہارا وہ ہے، کیا میں اس کی خبر نہ دوں؟ اور آپ نے فرمایا وَأَزْكَاهَا عِندَ مَلِيكِكُمْ، اور جو تمہارے بادشاہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزگی والا ہے، انسان کو پاکیزہ بنا دینے والا عمل، انسان کو گندگی سے، نجاست سے پاک کر دینے والا عمل. وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہیں تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلندی دلانے والا عمل. وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور سونے اور چاندی سے زیادہ خرچ کرنے سے زیادہ بہترین عمل. سونا اور چاندی تو کوئی خرچ نہیں کرتا اس وقت، جو لوگ خرچ کر رہے ہیں وہ نوٹ خرچ کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہترین عمل. وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، اور جہاد سے بھی زیادہ بہترین عمل. صحابہ نے دیکھا کہ آپ نے اتنی ساری چیزیں اکٹھا کر دی تو صحابہ کرام نے پوچھا قالوا بلا یا رسول اللہ، کہ اللہ کا رسول کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ تعالی کا ذکر کرو. اب آپ غور کریں کہ سب سے بہترین عمل اللہ کا ذکر، سب سے زیادہ پاکیزگی عطا کرنے والا عمل ذکر، درجات کی بلندی کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ رب العالمین کا ذکر، بلکہ سونے اور چاندی کے خرچ سے بھی زیادہ خیر اور برکت والا عمل اللہ تعالی کا ذکر، بلکہ جہاد جیسے عظیم عمل سے بھی زیادہ بہترین عمل اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہر عمل کے پیچھے جو روح ہے وہ دراصل اللہ رب العالمین کی یاد ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے. اگر اس سے آپ کا کوئی بھی عمل خالی ہوگا تو پھر وہ عمل اللہ رب العالمین کا بے حیثیت ہوگا. ہر عمل اگر اللہ کے ذکر سے خالی ہو تو ایسے عمل کے اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی حیثیت اور کوئی وقعت نہیں. اسلام نے ہمیں اللہ تعالی کے ذکر کے بہت سارے راستے بتائے تاکہ بندہ مسلسل اللہ تعالی کا ذکر کرتا رہے. اور جتنا اللہ رب العالمین کا ذکر کریں گے، تسبیح کے ذریعے، تحلیل کے ذریعے، تکبیر کے ذریعے، تحمید کے ذریعے، اتنا ہی زیادہ آپ کو اللہ رب العالمین سے قربت ملے گی، نزدیکی ملے گی. اور جتنا بندہ اللہ رب العالمین سے قریب ہوگا اتنا ہی وہ شر سے، فتنے سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، تکلیفوں سے محفوظ رہے گا. تو اسلام نے اللہ رب العالمین کے ذکر کے کیا کیا طریقے بتائے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو نماز ادا کرنے کی تعلیم دی. نماز اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم تک پورا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی دعائیں. اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا ہے. قرآن یہ افضل الذکر ہے.
सबसे बेहतरीन जिक्र कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब की तिलावत करें, उसके अल्फाज को पढ़ें, उसके मानी को पढ़ें, और आप जितना कुरान को पढ़ेंगे उससे ज्यादा बेहतरीन जिक्र कोई और है ही नहीं। इसी तरह से हमें सुबह और शाम के अज़कार भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए हैं कि आप जब सुबह करते हो, अपने दिन का आगाज करते हो, तो आपके दिन का आगाज, दिन की शुरुआत अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र और उसके नाम से हो। और जब आप शाम करो, जब आपके लिए रात आए जिसमें आपको आराम करना है, सुकून हासिल करना है, तो भी आपको अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए। और जब आप बिस्तर पर जाओ सोने के लिए, तो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करो ताकि नींद अच्छी आए, सुकून मिले, और ये जो दिन और रात का साइकिल है वो पूरी तरह से आपके लिए खैर और बरकत का जरिया साबित है। या इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास खास मौके की दुआएं सिखाई। आप घर से निकलो तो दुआ पढ़ो, घर में आओ तो दुआ पढ़ो, आप खाना खाओ तो दुआ पढ़ो, खाना खाने के बाद दुआ पढ़ो, कोई नेमत मिलती है तो दुआ पढ़ो, कोई मुसीबत आती है तो भी दुआ पढ़ो। ये सारी दुआएं, ये सारे अज़कार जो मखसूस मराहिल में, मखसूस औकात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मकसद ये है कि बंदा मुसलसल अपने जबान से, अपने दिल से अल्लाह ताला को याद करता रहे, और ये याद एक बंदे के लिए दुनिया और आखिरत के खैर के दरवाजे खोल देता है। आज के दर्स का जो मौजू है वो है सुबह और शाम के अज़कार। आप में से कोई है जो सुबह और शाम के अज़कार पढ़ता है रोजाना? पढ़ते हैं? आप लोग जानते हैं कुछ दुआएं ऐसी हैं जिसे आपको सुबह और शाम दोनों पढ़ना है, कुछ दुआएं ऐसी हैं जिसे सिर्फ सुबह पढ़ना है, कुछ दुआएं ऐसी जिसे सिर्फ शाम को पढ़ना है। हाँ, कुछ दुआएं ऐसी हैं जिसमें थोड़ी सी तब्दीली के साथ सुबह और शाम पढ़ना है। तो सुबह और शाम की मुस्तकिल दुआएं मौजूद हैं, और उन दुआओं का वक्त ये है, सुबह के वक्त हमें उन दुआओं को फज्र की नमाज के बाद से लेकर के सूरज निकलने तक पढ़ लेना है। ये उसका अफजल वक्त है, यानी सबसे बेहतरीन वक्त है। और अगर आप इसमें नहीं पढ़ सके तो आप फज्र के बाद से लेकर के जोहर तक पढ़ सकते हैं, इसमें भी गुंजाइश मौजूद है। और जो शाम की दुआ है वो आप असर की नमाज के बाद से लेकर के मगरिब तक, इसका अव्वल वक्त है, और मगरिब से आधी रात तक, बाद उलमा ने कहा इशा की नमाज तक, आप शाम की दुआ पढ़ सकते हैं। ये जो दोनों टाइम है सुबह और शाम का, इस टाइम की जो अहमियत है वो ये है कि आप सुबह के वक्त शाम तक अपने दीन, अपने दुनिया के बहुत सारे काम करने वाले हैं, और उन कामों में हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के मदद की जरूरत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के तौफीक की जरूरत है। और ये दुआएं एक बंदे को पूरा दिन अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत, तौफीक, मदद का सबब बनती है। जब रात होती है तो बहुत सारे फितने ऐसे जो रात में वजूद में आते हैं, शयातीन, जादू, चोर, जहरीले जानवर, कीड़े मकोड़े, और ऐसे वक्त में आपको रात में हिफाजत की जरूरत, सुकून की जरूरत, इत्मीनान की जरूरत है। जब आप सो गए तो एक निगरां की जरूरत है, उसके लिए शाम की दुआएं हैं और सोने के वक्त की दुआएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दुआओं का बहुत एहतमाम किया है। एक दुआ के बारे में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सुबह होती, जब भी शाम होती, आप इस दुआ को कभी नहीं छोड़ते थे, कभी नहीं छोड़ते थे, आप हमेशा उस दुआ को पढ़ते थे। इसका मतलब यह हुआ
کہ صبح اور شام کی دعاؤں کی اہمیت اتنی ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح کے وقت اور ہر روز شام کے وقت ضرور پڑھتے تھے، آپ اسے چھوڑتے نہیں تھے۔ یہ دعائیں فرض نہیں ہیں، آپ نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن ان دعاؤں کی اہمیت کی وجہ سے، خیر اور برکت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو نہیں چھوڑتے تھے، ہر صبح اور ہر شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، صبح اور شام کی دعا کی اہمیت خود صحابہ کرام کی نظر میں بہت اہم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں صبح بھی پڑھوں اور شام کو بھی پڑھوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سوال کر رہے ہیں۔ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ کیونکہ صبح کے وقت اس کی ضرورت ہے، شام کے وقت اس کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ دعا سکھائی اور فرمایا کہ اس دعا کو تم صبح کے وقت پڑھو، شام کے وقت پڑھو اور سونے کے وقت بھی پڑھو۔ اسی طرح سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے جب ہم صبح کریں، جب ہم شام کریں، اور اس دعا کو آپ سنتے تھے کہ آپ سناؤ کہ آپ کو یاد ہوا کہ نہیں یاد ہوا۔ تو گویا صحابہ کرام کے ہاں صبح اور شام کی ان دعاؤں کا خاص اہتمام تھا، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سوال بھی کرتے تھے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھاتے بھی تھے۔ یہ بات میں تاکید کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے سماج میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کو سرے سے صبح اور شام کی دعاؤں کے بارے میں معلوم ہی نہیں۔ صبح کی دعا تقریباً 12 کے آس پاس دعائیں ہیں جس میں کوئی اختلاف نہیں، اور شام کے وقت 11 دعائیں۔ یہ دعائیں ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس یاد کرنے کی صلاحیت ہے تو یاد کر لینا چاہیے، ورنہ دعا کی کتاب جو حصن المسلم ہے اس کے اندر بھی دعا موجود ہے، اور سینٹر سے ابھی الگ سے صبح و شام کے اذکار نامی ایک کتاب کا چھپا ہوا ہے، اسے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور موبائل میں ایپس موجود ہیں جس کے اندر صبح اور شام کے اذکار موجود ہیں، اور باقاعدہ حصن المسلم کے نام سے بھی ایپ موجود ہے، وہاں بھی آپ جا کر کے دیکھ کر کے وہاں سے صبح شام پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی پڑھنے کے سارے وسائل آپ کے پاس موجود ہیں، بس آپ کو ارادہ کرنا ہے کہ مجھے پڑھنا ہے۔ یہ دعا ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے؟ میں ایک ایک دعا کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس دعا کے اندر کیا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ آپ کو ان دعاؤں کو کیوں پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلی دعا یہ وہ دعا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دن کا جو خیر ہے اس خیر کا سوال کیا ہے، اور پورے دن کا جو شر ہے، جو برائی ہے، اس سے پناہ طلب کی، اور اس دعا کے اندر کاہلی سے اور بدترین بڑھاپے سے، ایسا بڑھاپا جو انسان دوسروں پر بوجھ بن کے گزارے، ایسے بڑھاپے سے بھی پناہ طلب کی۔ وہ دعا اس طرح سے: اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پہلی دعا میں یہ توحید کا بیان ہے، توحید کا بیان۔ توحید کا بیان کیوں ہے؟ کیونکہ توحید ہی وہ چیز ہے جس سے شیطان کو اور شیطان جیسے لوگوں کو بہت بڑی دشمنی ہے۔ اگر آپ کے پاس توحید ہے تو شیطان آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا، آپ کو ڈرا نہیں سکتا، آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، آپ کو خوفزدہ نہیں کر سکتا، آپ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔ توحید ہی آپ کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اس دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کا ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا رب اسألک خیر ما فی ھذا اليوم، کہ اے میرے رب، میں آج کے دن کا جو خیر اور بھلائی ہے، پورے دن میں جو بھلائی ہے اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے، اور اس کے بعد جو دن ہے اس کی بھی بھلائی مجھے عطا فرما دے۔ اور آگے فرمایا کہ اے اللہ، میں آج کے دن کی جو برائی ہے
اس سے مجھے بچا لے، اور آج کے بعد کے جو دن ہے اس کی برائی سے مجھے بچا لے، یعنی پورے دن کا خیر آپ کو مل جائے اور پورے دن کا جو شر اور برائی ہے اس سے آپ بچ جائیں۔ اس کے بعد فرمایا رب اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں کاہلی کروں۔ کاہلی کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کرنے کی طاقت ہے لیکن کرنے کا من نہیں، اس کو بولتے کاہلی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ میں کاہلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی زندگی سے کاہلی نکل جائے تو آپ کو جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ جنت میں جانے سے رکنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آپ کو معلوم رہتا ہے لیکن آپ کرنے کی چاہت ہی نہیں رکھتے۔ اور آگے فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبْرِ، اور اے اللہ میں برے بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ایسا بڑھاپا جس میں میرا کان صحیح نہ ہو، میری آنکھیں صحیح نہیں ہو، میرا جسم صحیح نہ ہو، اے اللہ جو بڑھاپا میں کسی پر بوجھ بن جاؤں، ایسے بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ، اور اے اللہ میں قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر کوئی آدمی روزانہ صبح بھی اور شام کو بھی سالوں سال سے اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے، مجھے کاہلی سے بچا لے، مجھے برے بڑھاپے سے بچا لے، تو ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ سے بار بار سوال کرتا ہے اخلاص کے ساتھ دل سے، تو اللہ رب العالمین اس کو وہ چیز عطا کرتا ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے اسے بچا لیتا ہے جس چیز سے بچنا چاہتا ہے۔ یہ پہلی دعا ہے جسے صبح بھی پڑھنا ہے اور تھوڑے سے بدلاؤ کے ساتھ شام کو پڑھنا ہے۔ دوسری دعا ہے اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، چھوٹی سی دعا ہے، لیکن اس دعا کے اندر بندہ کیا کہتا ہے کہ اے اللہ صبح بھی ہم نے تیری مدد سے کیا ہے، شام بھی تیری مدد سے کریں گے، اور تیری مدد سے ہی ہمیں زندگی ملی ہے، تیری مدد سے ہی ہمیں موت ملنے والی ہے، اور اے اللہ ہم تیرے پاس دوبارہ زندہ ہو کر کے حاضر ہونے والے ہیں۔ یعنی روزانہ آپ اللہ کی مدد کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ نہیں، میری زندگی، میری موت، میری صبح، میری شام، سب کچھ تیرے ہی مدد سے ہو رہا ہے، اور پھر ایک دن ایسے ہی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، اے اللہ ایک دن ایسے ہی صبح شام کرتے کرتے ہم مرنے کے بعد تیرے سامنے حاضر ہونے والے۔ گویا روز آنا بندہ ہر صبح کو اور ہر شام کو اللہ تعالی کی طاقت کا، اس کی قدرت کا، اور مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا اقرار کرتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے۔ جو آدمی روز آنا آخرت کو یاد کرے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے مرنے کے بعد اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، وہ آدمی اپنی آخرت کو اپنا مقصد بناتا ہے، وہ آخرت سے غافل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ دعا بندہ صبح بھی پڑھتا ہے، شام کو بھی پڑھتا ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ صبح کہنا اللہم بک اصبحنا وبک امسینا، اور شام کو کہنا اللہم بک امسینا وبک اصبحنا، اور آخر میں صبح کہنا ہے والیک النشور، اور شام کو کہنا والیک المصیر۔ یہ دوسری دعا ہے جس کے اندر بندہ اللہ تعالی کی مدد کا اور اپنی محتاجی کا اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا، اللہ کی طرف لوٹنے کا اقرار کرتا ہے۔ یہ آخرت کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ تیسری دعا ہے سید الاستغفار۔ سید الاستغفار کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت یقین کے ساتھ، اسے یقین ہو، اگر صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے اور شام ہونے سے پہلے پہلے اس کی موت ہو جاتی ہے تو ایسا بندہ جنت میں داخل ہو، اور اگر شام کو پڑھ لے یقین کے ساتھ اور صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کی موت ہو جاتی ہے تو ایسے آدمی کو اللہ تعالی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اب اگر کسی کو جنت چاہیے وہ سید الاستغفار سے غفلت کیسے کر سکتا ہے؟ غفلت نہیں کر سکتا۔ اس دعا کے اندر کیا ہے جس پر یقین کی بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے؟ اس دعا کے اندر توحید ربوبیت ہے،
توحید الوہیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے، اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اقرار ہے، اور اللہ تعالی سے معافی مانگی گئی، اپنی عاجزی، اپنی بے بسی، اپنی کمزوری، اپنے گناہ، اپنی مجبوری کو بیان کر کے اور اللہ کی توحید کو بیان کر کے اللہ تعالی سے معافی مانگی گئی کہ اللہ رب العالمین مجھے معاف فرما دے۔ تو اگر آپ کو یقین ہے اس توحید پر اور اللہ رب العالمین کی بڑائی پر اور اپنی گناہ پر، اپنی بے بسی پر، اپنی کمزوری پر، اپنی خطاؤں پر، اور آپ روزانہ صبح بھی اور روزانہ شام کو بھی یہی استغفار کرتے ہیں، تو آپ اس لائق ہو جاتے ہیں کہ آپ اللہ کی جنت میں ضرور داخل ہیں۔ یہ صبح اور شام کی دعا ہے، یعنی یہ ایک خزانہ ہے صبح اور شام کی دعاؤں کے نام پر، جس سے ایک آخرت کا طالب، ایک جنت کا طلبگار غفلت نہیں کر سکتا۔ اس دعا میں کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ خلقتنی وانا عبدک، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں اپنی طاقت بھر تیرے عہد پر اور تیرے وعدے پر قائم ہوں۔ اے اللہ تیرا جو عہد ہے، جب ایک بندہ کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے، تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ میں صرف تیری عبادت کروں گا اور تیرے رسول کی اتباع کروں گا۔ تو بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین میں تیرے عہد پر قائم ہوں، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل توحید کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے تیرے وعدے پر یقین ہے اور میں اس وعدے پر موجود ہوں، اس یقین کے ساتھ میں تیرے توحید پر ہوں کہ مجھے اللہ رب العالمین اپنے فضل و رحمت سے جنت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد بندہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو یہ مانتے نہیں کہ وہ گنہگار ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، سود خوری کرتے، بہت سارے جرائم کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ احساس نہیں کہ وہ گنہگار ہے، ان کو توبہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر بندے کو سکھایا جا رہا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین میں گنہگار ہوں، تیری نعمتیں میرے اوپر بہت زیادہ ہیں، اور اے اللہ تیرے علاوہ مجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا، لہذا تو مجھے معاف فرما دے۔ صبح اور شام کی یہ دعا ایک بندے کو اللہ کے سامنے جھکنا اور اللہ تعالی کی بڑائی، اس کی توحید، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی عظمت کا اعتراف کرنا سکھاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی یقین کے ساتھ صبح کے وقت پڑھ لے، شام سے پہلے اگر اس کی موت ہو جائے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر کوئی رات کو پڑھ لے، شام کو پڑھ لے، صبح ہونے سے پہلے اگر اس کی وفات ہوتی ہے، تو نبی نے اسے جنت کی بشارت سنائی، اور اس دعا کا نام سید الاستغفار۔ صبح اور شام کی چوتھی دعا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت اور تندرستی کا سوال کرنے سکھایا۔ ابھی آپ کی صحت خراب ہو جائے تو پورا گھر پریشان، آپ کے گھر کا جو مالی حالت ہے وہ مالی حالت خراب ہونے لگتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کی صحت خراب ہے تو آپ کی زندگی کے بہت سارے کام بگڑنے والے ہیں۔ اس دعا کے اندر ہر صبح 3 بار اور ہر شام 3 بار اللہ تعالی سے صحت کی سلامتی کی دعا سکھائی گئی۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، کہ اللہ رب العالمین میرے بدن کو، روح کو نہیں، روح کا تو معاملہ الگ ہے، ہمارا جو جسم ہے اس جسم کو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ جب آپ بیمار نہیں ہوں گے تبھی تو اچھے سے نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، تلاوت کریں گے، علم حاصل کریں گے۔ سارے کاموں کے لیے آپ کے بدن کی تندرستی ضروری ہے۔ تو جسم کی سلامتی کے لیے دعا سکھایا جا رہا ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، کہ اللہ رب العالمین میرے جسم کو سلامتی دے
اور میرے کان کو اور میری آنکھوں کو سلامتی دے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اور اے اللہ میں کفر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ کفر ایک آدمی کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے. والفقر، اور اے اللہ میں فقیری سے تیری پناہ چاہتا ہوں. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ اس دنیا کو بہت مشکل حالات میں ڈالنے والی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہ ہوں. اگر ضروری پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ کی زندگی بہت مشکل میں پڑنے والی ہے. اسی لیے اسلام میں فقیر رہنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. فقیر رہنا، محتاج رہنا، غریب رہنا اسلام میں کوئی نیکی کا کام نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے کفر سے بھی نجات عطا فرما اور مجھے فقیری اور محتاجی سے بھی نجات عطا فرما. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں. اس دعا کے اندر آپ غور کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا ذکر کیا. ایک توحید، 2 بار لا الہ الا انت فرمایا، اور کفر سے پناہ طلب کی جو توحید کا اپوزٹ ہے. اور دوسرا سوال ہے آپ کے ظاہری حالات کی سلامتی، آپ کا جسم صحیح ہو، آپ کا کان صحیح ہو، آپ کی آنکھیں صحیح ہو، آپ کی جیب صحیح ہو، آپ کے پاس پیسے ہو. اور ظاہر سی بات ہے سب کو صحت چاہیے، سب کو پیسے چاہیے، سب کا دل، دماغ، کان، آنکھ سب صحیح چاہیے. اور اس کے لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کے اذکار میں ان چیزوں کے سوال کی تعلیم دے رہے ہیں. جب ایک بندہ روزانہ صبح کے وقت 3 بار، شام کے وقت 3 بار اللہ تعالیٰ سے صحت کا سوال کرے گا، صحت کی اہمیت کو سمجھے گا، تو صحت کی حفاظت والے معاملات بھی وہ انجام دے گا. وہ ایسی چیزوں سے بچے گا جو اس کی صحت کو خراب کرنے والی چیز ہے. تو یہ چوتھی دعا ہے. 5ویں دعا میں ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا سوال کیا گیا ہے. اور یہ دعا بھی آپ کو صبح پڑھنا ہے اور شام کو پڑھنا ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز کون سی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز، اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز ہے ایک، اس سے زیادہ قیمتی چیز، اس سے زیادہ خیر والی چیز کوئی اور ہے ہی نہیں. وہ ہے عافیت، سلامتی، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے بچے رہنا. آپ کا گھر، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کا مال، کاروبار، آپ سے جڑی ساری چیزیں آفتوں مصیبتوں سے بچی رہے. یہ عافیت ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے. اور اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روز صبح کے وقت اور شام کے وقت عافیت کا سوال کرنے کی تعلیم دی. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. 6 طرف سے حفاظت کی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما، میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے اوپر سے، میرے نیچے سے. مطلب ایک ایسی سیکورٹی جو دنیا میں کوئی آپ کو دے ہی نہیں سکتا. ایسی سیکورٹی کا سوال کیا گیا کہ اللہ 6 طرف سے میری حفاظت فرما، اور اے اللہ تعالیٰ میرے دین کو، میرے گھر کو، میری دنیا کو، میری آخرت کو، میرے مال کو، میرے اہل کو، سب کو عافیت عطا فرما. کسی میں مصیبت نہیں چاہیے، سب سلامتی ہو، عافیت ہو، اطمینان ہو، کہیں کوئی فساد نہ ہو، پرابلم نہ ہو. یہ دعا آپ کو ہر روز صبح بھی کرنا، شام کو بھی کرنا. تو سب کو تو عافیت چاہیے، لیکن عافیت کے لیے کوئی دعا نہیں کرنا، سب کو بس ایسے ہی عافیت چاہیے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور اسی دعا کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ہر روز
صبح کے وقت شام کے وقت ضرور پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے ایک اور دعا ہے جسے صبح بھی پڑھنا ہے، شام کو بھی پڑھنا ہے اور سونے کے ٹائم پڑھنا ہے۔ یہی وہ دعا ہے جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی نے پوچھا تھا، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ آپ کو دو بڑے دشمنوں سے اللہ کی پناہ حاصل کرنا ہے۔ دو بڑے دشمن کون سے ہیں؟ ایک ہے ہمارا نفس، ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ دوسرا ہے ہمارا دشمن شیطان۔ دونوں سے پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی ہے اللہ کے نبی نے، اور وہ دعا اس طرح سے ہے: اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ اشہد ان لا الہ الا انت رب کل شیء ملیکہ رب اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان والشرک، کہ اے میرے رب، میں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک کی دعوت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا وَأَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ، اور اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نفس پر کوئی برائی لے کر آؤں یا کوئی برائی کسی مسلمان تک پہنچاؤں۔ تو یہ دعا ایسی ہے جس میں دو بڑے دشمنوں سے پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ہماری زندگی میں جو مصیبتیں ہیں وہ مصیبتیں انہیں دو لوگوں کی وجہ سے ہیں۔ ایک ہمارا نفس جو نفس امارہ ہے، انسان کو برائی کی طرف بار بار ابھارتا ہے اور انسان اس کی بات مان لیتا ہے، یا شیطان انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے، وسوسے دلاتا رہتا ہے اور انسان اس شیطان کے وسوسے کو مان لیتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو دونوں بڑے دشمن سے پناہ طلب کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اسی طرح سے وہ دعا جسے چاچا نے بھی بتایا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ وہ دعا ہے جس کو اگر آپ پڑھ لیں گے 3 بار صبح کے وقت، 3 بار شام کے وقت، تو کوئی بھی چیز آپ کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی، جس کا معنی ہے کہ اللہ کے نام سے میں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، جس کے نام کی موجودگی میں آسمان و زمین کی کوئی بھی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں انہوں نے یہ حدیث بیان کیا، ایک سامنے والے آدمی نے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور کہا کہ کچھ بولا نہیں لیکن دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ جو تم دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ میں جو فالج کا اثر ہے، دراصل حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن اس دن میں غصے کی وجہ سے دعا پڑھنا بھول گیا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین کی جو تقدیر تھی وہ مجھ پر غالب آ گئی، ورنہ دعا ویسے ہی ہے کہ اگر آپ پڑھ لیں گے یقین کے ساتھ تو آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ چھوٹی سی دعا ہے لیکن یہ اللہ کے نام سے آپ نے حفاظت طلب کیا ہے، اس لیے کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ دعا بھی آپ کو صبح کے ٹائم پڑھنا ہے اور شام کے ٹائم پڑھنا ہے 3 بار۔ اسی طرح سے ایک اور دعا ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین سے بندے کو سوال کرنا سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے حوالے مت کرنا، بلکہ اے اللہ مجھے مکمل اپنی مدد اور حفاظت میں رکھ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے وہ اللہ جو حی ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اور جو قیوم ہے، جو خود سے قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم کرنے والا ہے، تیری رحمت کے ذریعہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے سارے معاملات کی اصلاح فرما دے۔ اصلح لی شأنی کلہ، میرے جتنے معاملات ہیں اے اللہ ہر معاملے کی اصلاح کرتے، اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے حوالے مت کر، کیونکہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، میں تو کمزور ہوں، جاہل ہوں، ظالم ہوں، مجبور ہوں، میں کچھ نہیں ہوں۔ اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کرنا، بلکہ اے اللہ تو ہی میرے ہر کام کو ٹھیک کر دے۔ جب آپ اللہ سے روزانہ کہیں گے، صبح بھی شام بھی،
تو اللہ رب العالمین سننے والا ہے، علم والا ہے، حکمت والا ہے، دعا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، دعا کرنے والے کے درد کو سمجھتا ہے، آپ کی تکلیفوں کو دور کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ ضرور کرے گا، اس کا وعدہ ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو اور میں تمہاری پکار قبول کروں۔ اسی طرح سے ایک اور دعا ہے جسے آپ کو صبح کے ٹائم پڑھنا ہے، یہ دعا بھی خالص توحید کے ذکر پر مبنی ہے۔ میں بار بار توحید کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں بھی توحید کا ذکر بہت کم ہو گیا ہے، اور اس کمی کی وجہ سے ہمارے اندر ایک بہت بڑا خلل پیدا ہوا ہے۔ رقیہ کے راستے سے، شیطان، جنات، جادو، نظر بد، اس راستے سے ہمارے یہاں ایک کمزوری آئی ہے، اور یہ کمزوری اشارہ کرتی ہے کہ توحید کی گہرائی جتنی ہمارے اندر آنی چاہیے تھی اتنی توحید کی گہرائی نہیں آ سکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبحنا علی فطرۃ الاسلام، کہ ہم نے صبح کیا اسلام کی فطرت پر، جو کہ فطرت توحید ہے، اور فرمایا وکلمۃ الاخلاص، اور کلمہ اخلاص پر ہم نے صبح کیا۔ کلمہ اخلاص بھی کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے۔ ودیننا نبینا محمد، اور اپنے نبی محمد کے دین پر ہم نے صبح کی۔ دین محمد بھی کیا ہے؟ دراصل توحید خالص کا نام ہے۔ اور فرمایا وملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہم نے صبح کی، جو ابراہیم پوری طرح سے اللہ کی طرف متوجہ تھے اور مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ دعا بھی ہمیں توحید خالص کی یاد دہانی کراتی ہے ہر صبح کے وقت۔ اور جب آپ توحید کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان آپ سے دور بھاگتا ہے۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سنا ہوگا کہ جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تم نہیں رہ سکتے اب، کیونکہ اس بندے نے بسم اللہ کہہ لیا۔ اور جب آدمی کھانا کھانے کے ٹائم پر بھی بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے نہ تو تمہیں یہاں رہنا ملے گا اور نہ کھانا ملے گا، لہٰذا یہاں سے چلو۔ آپ دیکھو صرف آپ نے اللہ کا نام لیا ہے بس، لیکن جب بندہ گھر میں داخل ہوتا اور اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا کہ آ جاؤ، آج رات ہم یہی رہیں گے۔ اور جب بندہ کھانے کے ٹائم پر بھی بسم اللہ نہیں کہتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آؤ رات بھی یہی رہیں گے اور کھانا بھی ان کے ساتھ ہی کھائیں گے۔ یہ اتنا بڑا فرق کیوں ہوا؟ اللہ کے نام کی وجہ سے، اللہ کے نام کی وجہ سے۔ گویا اللہ رب العالمین کا ذکر یہ آپ کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ شیطان آپ کا کچھ بھی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ کی زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، توحید نہیں ہے، تو شیطان کا ڈر ہمارے گھروں میں بھی داخل ہوگا، ہمارے دلوں میں بھی داخل ہوگا، اور اس کو دور کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اللہ کی توحید اور اللہ رب العالمین کا ذکر۔ اگلی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صبح کے وقت 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے تو اس کے جیسا افضل عمل والا قیامت کے دن کوئی نہیں آئے گا۔ اتنا زیادہ ثواب اس کو ملے گا کہ اس سے زیادہ بہترین عمل والا قیامت کے دن کوئی آئے گا ہی نہیں، الا کہ کوئی دوسرا آدمی بھی سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھ لے، صبح کے ٹائم بھی اور شام کے ٹائم بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے اور ہر خوبی اللہ رب العالمین کے اندر موجود ہے، اسی لیے ساری تعریفیں بھی اللہ کے ساتھ خاص۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر کوئی آدمی صبح کے وقت 10 بار کلمہ توحید پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح کے وقت 10 بار اور شام کے وقت 10 بار، تو کیا ہوگا؟ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے، اور صبح پڑھے گا تو شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، شام کو پڑھے گا تو صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔
کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 10 بار. 10 بار کلمہ توحید پڑھنے سے آپ شیطان کے شر سے محفوظ ہو گئے. یہ کیوں ہوا؟ توحید کی برکت کی وجہ سے. 10 صبح شام والا ہے اور 100 پورے دن کا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی صبح میں آ سکتا ہے، لیکن وہ حدیث میں ایسا ہے کہ جس نے کسی بھی دن میں پڑھا، اب دن میں آپ صبح بھی پڑھ سکتے ہیں اور دن کسی بھی ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 10 والا بھی ہے اور 100 والا بھی. اچھا، اگلی ایک دعا ہے جو صبح کے وقت پڑھنا ہے اور شام صبح کے وقت پڑھنا ہے، وہ ہے سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اس دعا کے اندر اللہ کی تسبیح اتنے اعلیٰ انداز میں کی گئی ہے کہ اتنے اعلیٰ انداز میں کسی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا. آپ غور کیجئے، فرمائے سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ، یعنی اللہ کی تسبیح اور حمد اتنی جتنا اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق کتنی ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو عدد خلقہ ورضا نفسہ، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد اتنا جتنے میں اللہ راضی ہو جائے. اب اللہ کتنے میں راضی ہوگا وہ اللہ کو معلوم، لیکن میں اتنی بار تسبیح اور حمد بیان کرتا ہوں. وزینۃ عرشہ، اور اللہ کے عرش کے وزن کے برابر اللہ کی تسبیح اور حمد. اللہ کے عرش کا جو وزن ہے وہ تمام مخلوق میں سب سے بڑا ہے. اللہ کا عرش، اس کا وزن بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور آگے فرمایا ومداد کلماتہ، اللہ رب العالمین کے کلمات کے لکھنے میں جو روشنائی لگے گی اتنی مقدار میں اللہ کی تسبیح اور تحمید. اور یہ روشنائی کتنی لگے گی اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر سارے سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے اور سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور اللہ رب العالمین اتنے ہی درخت اور اتنے سمندر اور لے آئے، پھر بھی یہ سارے ختم ہو جائیں گے اور اللہ کی باتیں، اللہ کی کلمات ختم ہی نہیں ہوں گے. یعنی یہ تسبیح دراصل ان لمٹ تسبیح ہے جس کی کیفیت صرف اللہ کو معلوم، ہمیں بھی معلوم ہے. یہ صبح کے وقت پڑھنا ہے. اسی طرح سے یہی دعائیں شام کو بھی پڑھنا ہے، لیکن شام کے وقت کی ایک دعا ہے جو صرف شام کو پڑھنا ہے، اور وہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی شام کے وقت یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، اور بعض روایتوں میں ہے کوئی زہریلا جانور اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ شام کو پڑھنا ہے. یہ ہے وہ صبح اور شام کی دعائیں جس کے بہت سارے معنی مزید میں نے چھوڑ دیے ہیں، جس پر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، جس میں اللہ رب العالمین کی توحید کا ذکر ہے، بڑائی کا ذکر ہے، تسبیح کا ذکر ہے، حمد کا ذکر ہے، اور جو بڑی بڑی چیزوں کا سوال کیا گیا جس کی ہمیں ضرورت ہے، ہر روز ضرورت ہے اور آخرت میں بھی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کے اندر رکھ دیا ہے. یہ ایک خزانہ ہے اور ہم سب کی ضرورت ہے. اگر ہم اور آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں عافیت ملے گی، سلامتی ملے گی، مغفرت ملے گی، جنت ملے گی، حفاظت ملے گی اور بہت سارا خیر ملے گا. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس دعا کو ہم خود بھی پڑھیں اور اپنے جو لوگ ہیں، اپنے جو قریبی لوگ ہیں، ان کو بھی اس کی تعلیم دیں. یہ ایک بہت بڑا خیر کا ذریعہ ہے جس کا اہتمام خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ کرام نے بھی کیا ہے. ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صبح اور شام کے ان اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.